حضرت ابو الحسن خیر النساج رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جس نے دنیا کی قدر پہچانی وہ آخرت سے اپنا حق پا لے گا، اور جو آخرت کے حق سے جاہل رہا اس کو دنیا اپنی چمک دمک سے قتل کر دے گی۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ جس نے دنیا کی قدر پہچانی کہ یہ ایک حقیر چیز ہے، یہ عارضی چیز ہے، یہ گزارے کا گھر ہے، تو فرمایا وہ آخرت سے اپنا حق پا لے گا، تو آخرت کے لیے محنت کرے گا اور اللہ پاک کی رضا جنت یہ مل جائے گی۔ اور جو آخرت کے حق سے جاہل رہا، آخرت میں کیا ہے کیا نہیں ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں دیکھا جائے گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے دوستو، معمولی بات نہیں ہے۔ کاش کہ ایک مردہ وہ اٹھتا اور ہمیں کہتا کہ آخرت کی کیا چیز وہاں ضرورت ہے۔ فرمایا جو آخرت کے حق سے جاہل رہا، آخرت کا حق ادا نہیں کیا، اس کو دنیا اپنی چمک دمک سے قتل کر دے گی۔ یہ دنیا کی چمک دمک میں لگائے، کبھی اس چیز کے پیچھے، کبھی اس، کبھی اس، کبھی اس، آخر موت آ جائے گی اس کی۔ ارشاد فرمایا خوف خدا زمین میں اللہ تعالی کا کوڑا ہے، یہ جس کو ملے نصیب اللہ کا خوف، گناہ پھر رک جاتا ہے آدمی، یہ کوڑا لگتا رہتا ہے خوف کا، گناہ سے رک جاتا ہے۔ وہ اس سے نفوس کو سیدھا کرتا ہے اللہ پاک، اس خوف سے ان نفوس کو جو سوء ادب کے عادی ہو گئے ہیں، بے ادبی کے عادی ہو گئے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں گناہ کر رہا ہوں، بڑی بے ادبی ہے، تو اللہ کا خوف ایک ایسا کوڑا ہے کہ اس بے ادبی سے بچا دیں گی۔ فرمایا جب اعضا، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، فرمایا جب اعضا سوء ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے ادبی شروع کرتے ہیں، آنکھ غلط استعمال، زبان سے غلط بولنا، کان سے ساز وغیرہ سننا، ہاتھوں سے غلط، فرمایا جب یہ بے ادبی شروع کریں گے نا تو یہ دل کی غفلت اور مخفی حالت کی تاریکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل جب غفلت میں ہو تو نگاہ وہ بے ادب بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے ادب اس کو نہیں رہتا، زبان بے ادب، غیبت، بہتان، دوسرے کے عیب بتانا لوگوں کو، بے ادبی پہ آ جاتا ہے، اور کان بے ادب ہو جاتے ہیں، غلط سنتے ہیں۔ دل جب غفلت ہو اور مخفی حالت یعنی خلوت، تنہائی، وہ جب تاریک ہو، اس میں نور نہ ملے آدمی کو، تو جناب اس کی زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کان وغیرہ یہ سب بے ادب